اب ہماری اسائنمنٹ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف دا اکیوزڈ کہ جب ٹرائل میں مستغیث کی طرف سے شہادت پوری ہونے کے بعد پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ اکیوز سے بھی سن لیں، اکیوز کا بیان ریکارڈ کرنا، اور اس بیان کو لیا جاتا ہے پراسیکیوشن کی شہادت کے بعد۔ تو وہ بیان جو ریکارڈ کیا جاتا ہے 342 اور 340 کے تحت۔ اب یہ دو سیکشن ہیں، سب سے پہلے ہم 342 پڑھیں گے۔ 342 میں اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم وٹنس کے طور پر آ سکتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے یس میں وٹنس کے طور پہ آتا ہوں تو پھر وہ بھی گواہ کے طور پہ پیش ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں وٹنس کے طور پہ نہیں آتا تو پھر صرف 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی، 340 کی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، اس لیے ہم پہلے 342 پڑھتے ہیں، بعد میں 340 پڑھتے ہیں، کیونکہ 342 والی سٹیٹمنٹ میں وہ یس کہے گا کہ میں گواہ کے طور پہ آنا چاہتا ہوں، دین 340 ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو پاور ٹو ایگزامن دا اکیوزڈ، کہ اکیوز کا معائنہ کیا جائے یا گواہی کے طور پر چیک کیا جائے، کویسچننگ کی جائے اکیوز سے کہ تمہارے اوپر جو ایلیگیشن ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ فار دا پرپز آف انیبلنگ دا اکیوز، کہ اس پرپز کے لیے کہ اکیوز کو اس قابل کیا جائے ٹو ایکسپلین اینی سرکمسٹانسز، کہ آپ ایکسپلین کرو ان حالات کو، اپیئرنگ ان دا ایویڈنس، جو شہادت میں ظاہر ہوئے ہیں اگینسٹ ہم تمہارے خلاف، کہ اس کو ایکسپلین کرو۔ دا کورٹ میں ایٹ اینی اسٹیج آف اینی انکوائری اور ٹرائل، کورٹ جو ہوگی کسی بھی سٹیج پہ، انکوائری اور ٹرائل کی سٹیج پہ، without previously warning the accused، accused کو پہلے وارننگ دیے بغیر، put such question to him، اور اس سے سوال پوچھے گی، as the court consider necessary، جس کو کورٹ مناسب سمجھے گی، جو بھی مناسب ہو، لیکن اتنے بھی مناسب نہ ہو کہ وہ تعلق کس سے رکھتے ہوں، and shall for the purpose aforesaid، اور اوپر مقاصد کے لیے، اور اوپر مقاصد ہی یہی تھا کہ اکیوز کو اس قابل کیا جائے کہ جو ایویڈنس میں فیکٹس تمہارے خلاف ہیں اس کو ایکسپلین کرو۔ کویسچن جنرلی آن دا کیس، کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ کیس کے اوپر۔ کورٹ جو ہوگی بغیر اکیوز کو وارننگ دیے ہوئے کہ تمہارے خلاف اب ایویڈنس آ چکی ہے اور اس میں فیکٹس جو شہادت تمہارے خلاف دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ریلیٹنگ ٹو دا کورٹ کیس جو ہے کورٹ اس سے سوال پوچھے گی۔ آفٹر دا وٹنس بار پراسیکیوشن ہیو بین، یہ اب سٹیج بتا رہے ہیں کہ یہ کب کورٹ پوچھے گی؟ جب پراسیکیوشن کے گواہ اپنی شہادت دے جائیں، اینڈ بیفور ہی از کالڈ آن فار ہز ڈیفینس، اور اس کو اپنے ڈیفینس میں طلب کرنے سے بھی پہلے یہ کویسچننگ ہوگی۔ پھر کلاس 2 آئی، the accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such question۔ اب کورٹ اکیوز سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے خلاف فلاں وٹنس نے گواہی دی ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیوں دی ہو؟ وہ نہ ہاں دیتا ہے، نہ دیتا ہے، یا وہ جھوٹا جواب دیتا ہے، or by giving false answer to them، یا وہ جھوٹا جواب دیتا ہے۔ But the court may draw up inference from such refusal or answer as it thinks just۔ تو کورٹ نہ اس کو جھوٹی سزا کی بارے میں سزا دے گی، نہ ہی اس کا جواب نہ دینے کے اوپر اس کو سزا دے گی، بلکہ کورٹ ایک ڈرا اپ انفرنس، نچوڑ نکالے گی، ایک اوپینین بنائے گی کہ میرے کویسچن کے اوپر اس نے یہ رویہ دیا، اور اس رویوں کو ججمنٹ میں وہ ڈسکس کرے گی کہ اس کا ایک اوپینین بنائے گی۔ جو انفرنس کا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں کہ دونوں فیکٹس کو دیکھ کے کورٹ جو اپنی اوپینین لیتی، تو کورٹ ایک انفرنس ڈرا کرے گی۔ پھر تیسری بات کلاس آئی، the answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial، اور جو آنسر اکیوز دے گا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا انکوائری
trial में, and put in evidence for or against him in any other inquiry or trial for any other offense which such answer may tend to show he has committed. और ये उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, ये उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी किसी दूसरी इंक्वायरी और ट्रायल और किसी दूसरे ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल में, अगर इस स्टेटमेंट से जाहिर हो कि उसने दूसरा ऑफेंस भी कमिट किया हो। तो फिर उसने कहा कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 340 नो ऑथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड टू द अक्यूज। 342 की स्टेटमेंट लेते वक्त अक्यूज से हलफ नहीं उठवाया जाए। समझ आई? हलफ नहीं उठाया जाएगा, उससे हलफ नहीं उठवाया जाएगा। तो ये था 342 का बयान। अब देखें 340 कि राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are instituted to be defended and his competency to be witness। अब इसी लाइन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं राइट ऑफ पर्सन, एक बंदे का हक। अब देखें ये बंदा कौन सा है? अगेंस्ट whom proceeding are instituted, जिसके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। टू बी डिफेंडेड, और वो उसको क्या कर रहा है? दिफा कर रहा है। एंड हिज कंपिटेंसी टू बी अ विटनेस, और उसकी जो अहलियत है वो क्या बन चुकी है? गवाह। तो ये कौन सा बंदा हुआ? अक्यूज्ड हुआ। कि अक्यूज जो है, अब देखिए अक्यूज की डेफिनेशन, एक आम बंदे से पूछो अक्यूज की डेफिनेशन क्या, लोग कहते हैं मुल्जिम। भाई तू डेफिनेशन बता, मानी ना बता। तो एनी पर्सन अगेंस्ट whom a proceeding in any court relating to the offense has been initiated, तो ये अक्यूज की डेफिनेशन है कि किसी बंदे के खिलाफ किसी अदालत में ऑफेंस के बारे में, इल्जामात के बारे में कार्रवाई चल रही है और वो उसको डिफेंड कर रहा है, तो उस बंदे को हम क्या नाम देते हैं? अक्यूज्ड। अब देखें, एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट। बात सामने आ गई। अब उसने पर्सन लिखा है, अक्यूज नहीं रखा, क्योंकि अक्यूज की वो डेफिनेशन बताना चाह रहा है कि any person accused of an offense before a criminal court or against whom proceeding are instituted, और जिसके खिलाफ proceeding start हो चुकी हैं under this code, in such court shall, if he does not plead guilty, कि जब वो plead guilty नहीं करता, give evidence, और वो शहादत देगा on oath, तो अब accused का status ऐसे होगा जैसे एक विटनेस का होता है इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस और एलिगेशन, कि जो इल्जामात उसके ऊपर लगाए गए हैं उसको वो क्या करे? डिसप्रूफ करे। मेड अगेंस्ट हिम, जो इसके खिलाफ दिए गए, और एनी पर्सन चार्ज और ट्राई टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, या कोई दूसरा बंदा भी उसके साथ ट्रायल में मौजूद है, तो उससे शहादत ली जाती है कि तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तुम इसको डिसप्रूव करो अपनी गवाही के अंदर। कि ये बंदा जो तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा है कि तूने इस गुरसान कह रहे हैं कि मेरे बाप को कत्ल किया है, या लड़की कह रही है इसने मेरे साथ रेप किया है, या इसने मेरी चोरी की है, तो जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो उस एलिगेशन को अपनी शहादत से निगेट करे। अब जब वो शहादत देने आता है तो सीधी बात है उसके ऊपर जरा भी तो होगी। तो जरा में कहते हैं कि उससे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी आस्क्ड। अब अक्यूज को सीआरपीसी तो एक पीएमएलए का दर्जा देती है कि इसको इससे सवाल ना पूछे। कौन से वाले? प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी आस्क्ड एंड इफ आस्क्ड, अगर पूछ भी लिया है, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू आंसर, तो आंसर रिक्वायर नहीं किया जाएगा। एनी क्वेश्चन, ऐसा सवाल, टेंडिंग टू शो, जिसका रुझान ये जाहिर करे कि दैट ही हैज कमिटेड और बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कि तुमने कोई ऑफेंस किया है या किसी ऑफेंस में सजा हुई है, अदर देन द ऑफेंस विद व्हिच ही इज
charged, جس جرم میں چارج کیا گیا ہے اس سے ہٹ کے کسی دوسرے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس سے، جس میں وہ سزا یافتہ بھی ہے چاہے، یا اس نے کوئی اور جرم کیا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے آپ، سوال صرف اسی کے بارے میں کرو گے جس میں تمہارا چارج ہوا، with which he is charged or for which he is being tried or is of bad character، اور اس کے بیڈ کریکٹر کے اوپر بھی سوال نہیں کرو کہ تمہاری ریپوٹیشن ایسی ہے کہ تمہارے اوپر 376 ریپسٹ ٹرائل چل چکا ہے تو یہ بھی بیڈ کریکٹر کی ہے، اچھا تمہارے اوپر 302 بھی لگا ہوا ہے، اچھا تم نے چوری بھی کی تھی، فلاں میں تجھے اتنی سزا ہوئی تھی، یہ سوال نہیں کریں گے اکیوز سے، تو یہ جنرل پرنسپل کا شرط رکھی ہوئی تھی، پھر کہتا ہے یہ سوال کریں گے، کب کریں گے؟ جب یہ تین چیزیں ہوں، نمبر 1 the proof that he has committed or been convicted of such offense is admissible in evidence to show that he is guilty of the offense with which he is charged for which he is being tried، تو اس سے یہ سوال تب کریں گے کہ ان سوالوں کی وجہ سے جس جرم میں اب اس کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں یہ وٹنس کے طور پہ آیا ہے جس کے اوپر چارج فریم ہوا ہے وہ پروو ہو جائے، جس میں اب ٹرائل چل رہا ہے، جس میں اب اس کا چارج فریم ہوا ہے، یہ سوال اس وقت کریں گے اس کے اوپر کہ تمہارا کریکٹر بھی بیڈ ہے، تم کسی دوسرے اوفینس میں تجھے سزا بھی ہو چکی ہے، تم نے فلاں بندے کی چوری کی تھی اس نے تیرے خلاف درخواست دی تھی، یہ تب کریں گے کہ ان سوالوں کی وجہ سے یہ والا اوفینس جس میں اب ٹرائل چل رہا ہے یہ پروو ہو سکتا ہے، دین آپ یہ سوال کریں گے، ادروائز سوال نہیں کریں گے۔ پھر دوسری کی بات دیکھیں، he has personally or by his pleader asked the question of any witness for the prosecution، کہ وہ خود accuse or by his pleader یا اس کا وکیل ask پوچھتے ہیں، یہ ask کا مطلب کہنا نہیں ہے یہاں پہ پوچھنا نہیں، پوچھتے ہیں سوال of any witness کسی بھی گواہ سے، اور وہ گواہ کس کا تھا؟ for the prosecution مستغیث کا گواہ تھا، with the view اس نظریے کے ساتھ کہ to establishing his own good character، کہ تم اپنا اچھا کریکٹر ثابت کرو، کہ جب تم خود یا تمہارا وکیل اکیوز کا مستغیث کے گواہوں یا مستغیث کو کہتا ہے کہ تم اپنا اچھا کریکٹر ثابت کرو، کہ جب تم اس کے کریکٹر کی بات کرتے ہو تو پھر تمہارے کریکٹر کے اوپر بھی بات ہوگی، سمجھ آئی نا؟ تو ایڈا بڑا ایم پی اے تو نہ بن کہ تم مستغیث اور اس کو تو پراسیکیوٹر کو کہتا ہے کہ اپنا اچھا کریکٹر ظاہر کرو، جب تم اور تمہارا وکیل مستغیث کے گواہ کو یا مستغیث سے یہ سوال کر دیکھتے ہیں کہ تمہارا کون سا کریکٹر اچھا ہے، تو پھر تمہارے کریکٹر کے اوپر بھی سوال ہوگا۔ جنرل پرنسپل اوپر یہی تھا کہ تمہارے بیڈ کریکٹر کے اوپر سوال نہیں پوچھا جائے گا، اونلی چارج کے اوپر پوچھا جائے گا، ہاں اونلی چارج کی حد تھا، لیکن جب تم خود اپنے پاؤں پہ کواڑی مار رہے ہو تو پھر تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور تیسری بات، he has given evidence against any other person charged with the trial for the same offense، اور تم نے اپنے ہمرائی جرم کے خلاف شہادت دی ہے۔ اب ہم تینوں دوست بیٹھے ہیں، ہم جرم کرتے ہیں، عمر پکڑا گیا، میں بھی پکڑا گیا، سارے پکڑے، عمر نے سیدھا کہا کہ میں نے تو کیا نہیں ہے، مکسی نے اور عتیق نے کی، تو جب تم ہمرائی ملزم کے خلاف شہادت دو گے تو تب تمہارے اوپر بیڈ کریکٹر کا بھی سوال کیا جائے گا، اور کوئی تم نے اور جرم کیا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، پھر تمہاری یہ جنرل پرنسپل والی مراد ختم ہو جائے گی کہ تم ہم سے یہ سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا 342، یہ 340، اوکے ختم۔